الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 51 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس حال میں پیش ہونا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی، ان لوگوں کو قرآن کے ذریعے ڈراؤ۔ آیت مبارکہ میں شفاعت کی اس صورت کی نفی کی گئی ہے کہ حمایت یا شفاعت اللہ کے مقابلے میں ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں اور پھر بھی شفاعت ہو رہی ہو، اور جہاں اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ شفاعت ہے تو یہ قرآن پاک کے اندر 20 جگہ پر اور احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت کے ساتھ سفارش اور شفاعت ضرور ہوگی۔ ہاں، اللہ کے مقابلے میں نہ حمایت ہو سکتی ہے نہ شفاعت و سفارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اس آیت مبارکہ کے دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو وہاں پر غریب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جو ادنا درجے کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ کفار کی جماعت نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور آپ پر ایمان لانے کو تیار ہیں، لیکن پہلے آپ ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ مراد یہ کہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں شرم آتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطالبے کو قبول نہ فرمایا اور اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، ان صحابہ کرام کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ اگرچہ یہ غریب ہیں، اگرچہ غربت کی وجہ سے ان کے کپڑے اور ان کے حالات ایسے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی رضا میں سچے ہیں لہذا ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ فرمائیے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ کفار نے صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ مل جاتا ہے تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں۔ تو ان کفار کے صحابہ کرام پر اس اعتراض کے رد میں اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا
کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان کو دور نہ کریں، یریدون وجہا، یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یعنی صحابہ کرام اور ان غریب صحابہ کرام کے اخلاص، ایمان اور دلی تصدیق کی گواہی اللہ عز و جل دیتا ہے کہ یہ تو دل سے اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ کفار اگرچہ ان کا مذاق اڑا رہے اور ان کے اخلاص کا انکار کر رہے ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان نہایت راسخ ہے اور ان کے دلوں میں اخلاص موجود ہے۔ مزید فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، کہ ان کی روزی آپ کے ذمے نہیں، اور آپ اور ان پر آپ کے حساب سے کچھ نہیں۔ سب کو روزی دینا اللہ کا کام ہے، سب کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہے اور سب کا حساب اللہ پر ہے۔ لہٰذا اگر ان لوگوں کی عبادت، اخلاص اور ایمان کے باوجود اگر انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا جائے تو یہ انصاف سے بعید بات ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصور نہیں۔ اور اسی سے یہ پتہ چلا کہ غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کر دینا، جبکہ ایمان اور اخلاص میں سچا ہے، یہ کسی بھی طرح درست نہیں، بلکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی غریب اور نیک لوگوں کو، جو نیک بھی ہوں اور غریب بھی ہوں، ان کو امیروں کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے۔ ان کے فخر و غرور، ان کے تکبر اور ان کے ایمان یا ان کی قلبی حالت کو چیک کرنے کے لیے ان غریبوں کو آزمائش بنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ فرمایا کہ یوں ہی ہم نے ان میں سے بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا؟ یعنی امیر لوگ اپنی امارت کو دیکھیں اور پھر غریبوں کی غربت کو دیکھیں اور ان کی غربت کو نظر حقارت سے دیکھتے ہوئے یہ کہیں کہ کیا یہ غریب لوگ ہیں، ان پر اللہ نے احسان کیا، ان کو بڑا کامل بنایا، ان کو بڑا مسلمان کیا، ان کا بڑا ایمان بنا دیا۔ ہم امیر ہیں، ہم پیسے والے، ہمارے پاس نعمتیں، ہمارے پاس آسائشیں، ہمارے پاس خوشیاں ہیں، یہ تو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، تو کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ تو یہ غریب دینداروں کو اللہ عز و جل امیروں کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے، ان کے لیے فتنہ بنا دیتا ہے۔ تو بعض اوقات کفار غریب ایمانداروں کی وجہ سے آزمائش میں پڑتے ہیں، اور بعض اوقات امیر مسلمان بھی غریب مسلمانوں کی وجہ سے آزمائش میں پڑتے ہیں۔ امیر آدمی چاہتا ہے کہ اگر میں کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے جاؤں تو وہ اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹا دے، میرے لیے ذرا اعزاز و اکرام کا اظہار کرے، مجھے اچھی جگہ پر بٹھائے، علیحدہ طور پہ مجھے وقت دے، میری بات دوسروں سے زیادہ توجہ کے ساتھ سنے، مجھے تھوڑی سی ترجیح دی جائے، مجھے چائے پانی پیش کیا جائے۔ تو یہ جو امیر کی خواہشات اور یہ جو اس کی آرزویں ہیں کہ غریب کو دور کر دیا جائے اور اس سے بڑھ کر مجھے توجہ دی جائے اور مجھے ترجیح دی جائے، یہ وہی چیز ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ چیز اس کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ تو ہر آدمی اپنے دل کی حالت اور اپنے عمل کو دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کر رہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ غریب یا غربت میرے لیے آزمائش کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل پھر ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے
تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے۔ پہلے تو فرمایا کہ جب آپ کی بارگاہ میں ایمان والے آئیں تو آپ ان کو سلام کریں، آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا۔ رحمت کیا؟ یہاں اس کی خود آیت کے اندر وضاحت فرما دی گئی کہ تم میں جو شخص نادانی کے اندر کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے بخشنے والا اور اس پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ پھر اسی پورے بیان کو مزید ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ مجرم اپنے جرم پہ اڑے رہتے ہیں، اور ایمان والوں سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے تو فوری طور پہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین، تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ دو آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا گیا، کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے کہ بھئی جس عذاب کی بار بار آپ ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں وہ لے ہی آئیں، وہ عذاب ہم پہ اتار دیں، ہمیں ختم کر دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں اور تم اس دلیل کو جھٹلاتے ہو، میں قرآن کے ساتھ ہو تم قرآن کو جھٹلاتے ہو، اور جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو کہ ہمارے اوپر جلد وہ عذاب لے آؤ، تو اے حبیب تم فرما دو وہ عذاب میرے پاس تو نہیں، عذاب دینا تو اللہ کا کام ہے، عذاب بھیجنا تو اللہ کا کام ہے، تو حکم اللہ کا ہے، وہ جب چاہے گا وہ عذاب تم پہ نازل فرما دے گا۔ اور یاد رکھو کہ اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا، اگر تمہیں عذاب میں نے دینا ہوتا تو پھر تمہاری اتنی تکذیب کے بعد تو میں تم پر وہ عذاب ڈال دیتا اور تمہیں تباہ و برباد کر دیتا، میرا اور تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ عز و جل حلیم و کریم ہے، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور اس نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عذاب کے مالک نہیں ہیں کہ آپ جس پر چاہیں عذاب نازل فرما دیں۔ ہاں سرکار دعا فرمائیں اور وہ کام ہو جائے تو یہ بالکل واضح بات ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی تو ان کی قوم پر جو ہے طوفان آ گیا، وہ تباہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف دعا کی تو فرعون دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا۔ تو یوں دعا کر کے تباہ کر دینا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرما دیتے تو دوسرے نبیوں سے زیادہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ ہاں عذاب کی ملکیت کی یہاں پر نفی کی گئی ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے پیاروں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا اور اللہ کے دینے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر اللہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ تفسیر ساوی کے اندر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب دیتا نہیں۔ حقیقی طور پہ غیب کا مالک، غیب کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں پر وہ غیب ظاہر فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو اپنے پسندیدہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب پر مسلط فرماتا ہے، غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو، جو تم رات میں کرتے ہو۔ اسی پچھلی آیت کے اندر بھی فرمایا کہ آسمان و زمین میں، خشکی و تری میں کوئی ذرہ، کوئی دانہ، کوئی قطرہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے خارج ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک دلیل بیان فرمائی۔ اس اٹھائے جانے کو نیند کے ساتھ تشبیہ دی گئی، گویا یہ فرمایا گیا کہ دیکھو رات کا وقت آتا ہے، تم سو جاتے ہو، جب تم سو جاتے ہو تو گویا تم ایسے ہی ہوتے ہو جیسے مر چکے، کہ جیسے مردہ آدمی حواس اس کے معطل اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے ہوتے، اسی طرح سونے والا آدمی جو ہے اس کے بھی حواس معطل ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ جو ہے وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حواس کو معطل کر دیتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھانا چاہتا ہے اس کے حواس دوبارہ لوٹا دیتا ہے، اس کے حواس اس میں لوٹ آتے ہیں، وہ بندہ کہ جو مثل مردہ ہو چکا تھا وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب نیند کے بعد جو موت کی ایک صورت ہے یا موت سے مماثلت رکھتی ہے، مشابہت رکھتی ہے، جب نیند کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ حواس عطا کر کے گویا ایک قسم کی زندگی دے دیتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی وہ تمہیں اسی طرح زندگی دے کر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو جس طرح اس کے لیے نیند کے بعد تمہیں بیدار کرنا مشکل نہیں، اسی طرح موت دینے کے بعد اسے تمہیں زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں اور دو قسم کے فرشتوں کا بیان۔ ایک تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ نگہبان فرشتے کون سے ہیں؟ کرامن کاتبین، جو بندے کے نامہ اعمال میں اس کے عمل لکھتے ہیں۔ دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ آدمی کے گناہ لکھتا ہے۔ تو یہ لکھنے کا سلسلہ، نیکیوں اور گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان بھیجتا ہے،
اور دوسرے فرشتے وہ ہیں کہ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے آدمی کو موت دیتے ہیں۔ اس کا فرمایا حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اس سے مراد حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور اس اعتبار سے یہاں جو جمع کا صیغہ ہے وہ تعظیم کے لیے، اور یا پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی پوری جماعت کے ساتھ روح قبض کرنے کا عمل فرماتے ہیں۔ فرشتے روح قبض کرتے ہیں، جب روح گلے تک آتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام پھر روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو اس کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے اور اسے پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں اور شدتوں سے نجات دیتا ہے، تم اسے اعلانیہ گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر مشرکین کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرمائیں کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں شدتوں سے نجات دینے والا کون ہے، تمہیں پریشانیوں سے نجات دینے والا کون ہے جسے تم اعلانیہ بھی پکارتے ہو اور جس کے سامنے تم پوشیدہ طور پہ بھی گڑ گڑاتے ہو، اور جب تم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو تم یہ کہتے ہو لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر اللہ نے ہمیں اس مرتبہ ان مصیبتوں سے بچا لیا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ تو مصیبتوں کے اندر تو تم یہ دعوے کرتے ہو، لیکن جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اے حبیب تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تمہیں مشکلات سے، مصیبتوں سے، تنگیوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے اللہ نجات دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تکلیف کے اندر تو سب کو بھول کر صرف اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ، تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ مفسرین کا اس آیت مبارکہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں کون مراد ہے، جن سے یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم پر عذاب بھیجتے، اوپر سے نیچے سے زمین میں دسا دے، آپس میں لڑوا دے، تو یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ بعض نے کہا اس سے کفار مراد ہیں، کہ کفار سے فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کر دے، لہذا تم توبہ کر لو۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عام مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں غور کر کے اپنی غفلتوں سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر جب یہ حصہ نازل ہوا یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو سرکار نے عرض کیا اے اللہ میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آسان ہے۔ تو اس حدیث مبارک کی روشنی میں یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے بارے میں، اور اگر یہ آیت کفار کے بارے میں ہے تو اس کے اعتبار سے تفسیر بیضاوی کی وضاحت کے ساتھ آیت کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اے حبیب تم فرماؤ وہی اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرمائے جیسے قوم نوح، قوم لوط اور اصحاب فیل یعنی ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا گیا، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے جیسے فرعون کو غرق کیا گیا یا قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ فرمایا کہ تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا، اس کو قرآن مجید کو یا نزول عذاب کو، عذاب کے اترنے کو جھٹلایا، حالانکہ یہ حق ہے، قرآن حق ہے اور اللہ کے عذاب کا نازل ہونا حق ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان جاؤ گے۔ فرمایا کہ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دیں ان کے لیے وقت معین ہے، ان کا وقوع ٹھیک اس کے وقت پر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں، بد مذہبوں، گمراہوں، فاسقوں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا کہ جب وہ اپنے فسق و فجور یا اپنی گمراہی و بد مذہبیت یا اپنے کفر اور بے دینی کے اندر مبتلا ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرو، حتیٰ کہ اگر بھول کر ان کے پاس بیٹھ جاؤ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر بھول کر بیٹھ جاؤ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ بد مذہبوں، گمراہوں اور کافروں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے دوستیاں لگانا، ان سے تعلقات قائم کرنا، ان چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیارا ارشاد اس کے بارے میں عطا فرمایا، فرمایا کہ آخری زمانہ میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک فرمایا کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو جھوٹی احادیث لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو خود سے دور رکھو اور خود ان سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ لہذا بد مذہبوں کے جلسوں میں جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی کتابیں پڑھنا، ان سے تعلقات رکھنا، ان سے دوستیاں رکھنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر منع کی گئی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ جب ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، جلسوں میں جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی گمراہی اور فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم بھی گناہ گار ہو جائیں گے اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور انہیں منع نہ کریں گے، ہم بھی گناہ گار ہو جائیں گے اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور انہیں برائی سے منع نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارا استہزاء کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا وبال انہی پر ہے،
ان کے حساب سے تمہارے اوپر کچھ نہیں آئے گا، ہاں ولیکن ذکرہ، لیکن تم انہیں نصیحت کرتے رہو، انہیں سمجھاتے رہو، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بھی اللہ سے ڈرے، تاکہ یہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ یہ بھی متقی بن جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ پکڑے جانے والا شخص اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا ہم اس کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح، یعنی پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا ہو، وہ حیران ہے، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مشرکین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ اپنے دین کو چھوڑیں اور آپ ہمارے دین کی طرف آ جائیں، یوں معاذ اللہ اسلام اور توحید سے کفر اور شرک کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہیں ارشاد فرمایا گیا کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان مشرکین سے فرماؤ کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ نفع دے سکتا ہو نہ نقصان دے سکتا ہو، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں حالانکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے، اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے، اس کے باوجود کیا ہم اس شرک اور کفر کے غلط راستے کی طرف آئیں؟ پھر یہاں پر ایک مثال بیان فرمائی، وہ مثال ہے حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کے بارے میں، ایک طرف حق کی دعوت دینے والے، ایک طرف باطل کی دعوت دینے والے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک مسافر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو بہکا دیا اور اسے کہا کہ منزل مقصود کی یہی راہ ہے۔ اب ایک طرف شیطانوں نے اس کو غلط راستہ دکھایا، دوسری طرف اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب یہ آدمی حیران ہے کہ کدھر جائے۔ انجام یہی ہوگا کہ اگر بھوتوں کے اور جنوں کے اور شیطانوں کے راستے پر چلے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اپنے ہدایت والے ساتھیوں کے کہنے پر چلے گا تو نجات پائے گا۔ تو فرمایا کہ اسلام کی طرف بلانے والے اور کفر کی طرف بلانے والے، توحید کی طرف بلانے والے اور شرک کی طرف بلانے والے، ان دونوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی درمیان میں ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، دوسری طرف شیطان اور اس کے ساتھی ہیں جو اسے کفر، شرک اور گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب اگر یہ غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے راستے کی طرف آتا ہے تو یہ نجات پاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو ایک
مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے، اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی سلطنت ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اس سے پہلے چونکہ مشرکین کا اور ان کے شرک کا بیان تھا، اور اس کے بعد والی آیتوں کے اندر بھی زمانہ گزشتہ کے مشرکین اور ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو یہاں درمیان میں اللہ عز و جل کی توحید، خالقیت اور اس کی قدرت کا بیان کیا، اور اس کی حکومت اور اس کی سلطنت کا بیان کیا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق ہے کہ آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ تو جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات پیدا کرنا جس کے لیے ایک ذرہ برابر مشکل نہیں ہے، تو مردہ انسانوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور وہ مشرک جن کا اوپر بیان کیا گیا کہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ ہمیں نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، تو اس کی بجائے اس خالق و مالک کی عبادت کی جائے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، یہ اس کی شان تخلیق اور اس کی قدرت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن وہ ہر فنا ہونے والی چیز سے فرمائے گا کن ہو جا، فیکون تو وہ شے ہو جائے گی۔ یہ اس اللہ کی عظمت اور اس اللہ کی قدرت ہے کہ جس کے ایک کن فرمانے سے کائنات دوبارہ وجود میں آ جائے گی، جس کے کن فرمانے سے معاملات طے ہوتے ہیں، جس کے کن فرمانے سے امور سر انجام پاتے ہیں۔ قولہ الحق، اسی کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی عظمت کا بیان کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی اللہ کی سلطنت ہوگی۔ سلطنت حقیقی تو ہمیشہ اللہ عز و جل کی ہے، لیکن چونکہ قیامت کے دن بطور خاص اللہ کی سلطنت اور ملک کا ظہور ہوگا، اس لیے بطور خاص اس کو بیان فرمایا۔ پھر فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، یہ اس کے علم کی وسعت ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی سلطنت اور حکومت اور عظمت، اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی حکمت، ان تمام چیزوں کو اس آیت مبارکہ میں سمو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان کیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں مشرکین کے بتوں کی پسپائی، ان کے عجز اور ان کی کچھ نہ کرنے کی طاقت کا بیان فرما کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی عظمت پیدا فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔